ہے جو جھکتا ہے. اب عزیزان محترم یہ ظاہر ہے دنیا ہے. بہرحال ظاہر دنیا کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اتنا آسان نہیں ہے کہ ولایت کو سمجھے انسان, امامت کو سمجھے. یہ جو کربلا لوگ آئے تھے یہ صرف ظاہر نہیں دیکھ رہے تھے, یہ جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے. ظاہر کو تو یہ چھوڑ کر آئے تھے, سارے سب چھوڑ کر آئے تھے جو ان کے پاس تھا. دولت چھوڑ کر آئے, شہرت چھوڑ کر آئے, عزت چھوڑ کر آئے, سب چھوڑ کر آئے. تو کیا چیز تھی؟ کیونکہ یہ ظاہر کو نہیں دیکھ رہے تھے, یہ دوسرے عالم کو دیکھ رہے تھے. یہ جو عالم ہے, عالم مادہ, عالم ملکوت, عالم لاہوت, عالم جبروت, بہرحال یہ عالم کو دیکھ رہے تھے. یہ دیکھ رہے تھے کہ جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں یہ قیامت تک کی انسانیت کی بقا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اس ظواہر سے اپنے آپ کو بلند کرے. یہ جو انسیڈنٹ, یہ جو حادثے ہو رہے ہیں, ان پر ایک نگاہ ڈیفرنٹ کرے. بہت سارے لوگوں کی نگاہ کربلا کے اوپر بالکل ایسی ہے, تاریخی حادثہ تھا, 2 شہزادوں کی جنگ تھی, بس ہو گیا بھائی. اتنا رونا کیا, اتنا یہ سب کیا, یہ آپ ظاہر دیکھ رہے ہیں, آپ باطن کربلا کو نہیں دیکھ رہے. اور پہلے یہ خود مشخص تو کریں کہ یہ کربلا آنے والا کون ہے, اور وہ کون ہے کہ جو امام کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے. یہ ڈفرینشیشن جب تک آپ خود نہیں کلیئر کریں گے سوسائٹی کو, آج جو انسیڈنٹ ہو رہا ہے دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. اگر آپ صرف اسی روایتی نگاہ سے کربلا کو دیکھیں گے کہ محرم شروع ہو گیا, کالے کپڑے پہن لیجئے, مجلس کریں, ماتم کریں, گریہ کریں, گھر چلے جائیں تو گھر چلے جائیں. 1180 سال سے زیادہ ہو گیا, کربلا کا وارث نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہماری نگاہ کربلا پہ روایتی ہے. ہم کربلا کو روایت الہی سے نہیں دیکھ رہے. 3 روایتیں عزیزان محترم آپ کی خدمت میں عرض کروں. 3 روایتیں. روایت کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو ٹریڈیشن ہے جو ہم حدیث کوٹ کرتے ہیں. یہاں جو میرا مقصد ہے روایت کا, وہ نیریٹو ہے. 3 نیریٹیوز ایک انسیڈنٹ پر ہیں, اور میں اس کو قرآن سے آپ کو ایک خلاصہ دے کر پروف کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. 3 نیریٹیوز. ایک نیریٹو ہے زمینی, جو انسیڈنٹ ہو رہا ہے, ایک اس کا نیریٹو ہے ورلڈلی نیریٹو. کوئی بھی چیز حادثہ ہوتا ہے, باہر آپ جا رہے ہیں, آپ نے دور سے دیکھا گاڑی لگ گئی, 2 لوگ کھڑے ہوئے ہیں, بحث کر رہے ہیں, آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اب کیا ہے غلطی؟ آپ دیکھا نہیں غلطی اس کی لگ رہی ہے, اور آپ دور سے دیکھ رہے ہیں. آپ نے جو زمینی دیکھا, یہ نہیں دیکھا آپ نے کہ جو شخص گاڑی چلا رہا تھا, آپ کو نہیں پتا وہ پریشانی میں تھا, وہ ڈپریشن میں تھا, وہ کسی سے بات کر رہا تھا, کوئی اور بات تھی, یا جس نے اس کو مارا کیا وہ اس کو پیچھے پہلے سے لگا ہوا تھا, وہ پہلے سے اس کا دشمن تھا. Nobody knows. آپ نے ظاہر پر ایک نیریٹو قائم کر دیا. سیکنڈ نیریٹو ابلیس کا ہے, شیطان کا ہے, سیٹینک نیریٹو. وہ اس ورلڈلی نیریٹو کو اپنے حساب سے ایلوبریٹ کرتا ہے, اپنے حساب سے پیش کرتا ہے, اور اس کے اندر اغوا کرنا, واقعے کو تحریف کرنا اس کا کام ہے. یہ دنیا جو ظاہر کہتی ہے ایسی تھا, ایسی کوئی بات نہیں تھی, بس ایسا ہو گیا. یہ شیطانی نیریٹو ہے. جو اوریجنل نیریٹو ہے وہ الہی ہے, گاڈ سٹوری, خدا کی داستان. وہ کیا ہے؟ آئے سورہ بقرہ, خلقت انسانیت. اللہ ایکچوئل کیا ہے؟ خاک, کیچڑ, مٹی, گل, ایک چیز بنائی جا رہی ہے. یہ اوریجنل نیریٹو, اور یہ حقیقت ہے. شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ خلقتنی من نار, مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے طین سے پیدا کیا. یہ شیطان کا نیریٹو ہے. لیکن کیا اس میں کوئی جھوٹ ہے؟ جھوٹ نہیں ہے. کہ وہ صحیح رہا ہے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا, اس کو خاک سے پیدا کیا, وہ میں بہتر ہوں. شیطان یہ کر رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں, تمہیں نہیں پتا اس کے باطن میں کیا ہے, اس کو میں اپنی خلافت دینا چاہتا ہوں. اس کے اندر میں اپنی روح کو پھونک رہا ہوں.
اس کو میں وہ نام یاد کراؤں گا جس کی وجہ سے یہ قیامت تک چلتا رہے گا. اب یہ نیریٹو الہی ہے مگر یہ شیطان کو نہیں پتا. اچھا شیطان کو جب کہہ بھی دیا سجدہ کرو وہ نہیں کر رہا، وہ کیونکہ وہ واقف ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر انانیت بھی ہے، وہ بھی صرف ظاہر کو دیکھ رہا ہے، ظاہر کو دیکھ رہا ہے، ظاہر کو دیکھتے ہوئے نیریٹو بلڈ کر رہا ہے. اسی نیریٹو کو اپنے اسٹرانگ کرنے کے لیے پھر اس نے حضرت آدم کے ساتھ کیا کیا، حضرت آدم کو نیچے کروا دیا، اور پھر یہی نیریٹو کو لے کر وہ چلتا آیا ہے. ہر آج دنیا کا میڈیا موسٹلی سیٹینک نیریٹو ہے. آج ہم بھی جو بہت سی باتوں کا دھوکہ کھاتے ہیں وہ کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ شیطان واقعہ ہوا ہے، واقعہ ہو رہا ہے، حوادث ہو رہے ہیں، انسیڈنٹ ہو رہے ہیں، سب ہو رہے ہیں، لیکن شیطان نے دیکھیں کیا کیا. اب آپ اس کو خود سوچیں نا کہ وائی اینڈ ہاؤ اٹ کمس کہ دنیا کا سب سے زیادہ میڈیم چاہے چینلز ہو، چاہے وہ جرنلزم ہو، چاہے وہ سینما ہو، چاہے وہ فلم ہو، ایوری تھنگ، ایون یہ سارے پلیٹ فارم یہ جس میں ہم مجلس میں سن رہے ہیں، یہ اس نے بنایا. کیوں بنایا؟ تاکہ وہ اس نیریٹو کو ڈرائیو کر سکے جب دل چاہے. آج آپ اپنی علم اور اپنی نالج ہے نا ہمارے پاس، تو نالج، اپنی نالج کی کتنی پرسنٹیج آپ کی موبائل ڈرائیو کرتا ہے؟ کیا ہو گیا؟ بٹ کوائن کہاں ہو گیا؟ صبح نقصان ہو گیا، میمورینڈم پاس نہیں ہوا، فوریکس گر گئی. کون بلڈ کر رہا ہے؟ ہوز بلڈنگ؟ کون ہے جو کھیل رہا ہے پیچھے؟ کس کے پاس ڈور ہے؟ بلڈنگ یور نیریٹو. آپ کی زندگی کے نیریٹوز کو تبدیل کر رہا ہے، آپ کی سوچوں میں پینیٹریٹ کر رہا ہے، صبح شام دکھا رہا ہے اچھی زندگی، گاڑیاں، گھر، لگژری لائف. کون نیریٹو بلڈ کر رہا ہے؟ سادگی، بندگی، خدا، بخشش، سیکریفائس. ایسا تو کوئی بھی نیریٹو نہیں ہے آپ کے پاس. اسے پتا تھا کہ دنیا اس پر چلے گی، اس کو کیپچر کروں میں. سیٹینک نیریٹو. ہمارا کتنا بڑا کام ہے اذان محترم، کو ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں امام کے لیے کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم دنیا کو کیسے بتائیں گے کہ الہی نیریٹو کیا ہے؟ مجلس جسے خدا نے خود حفاظت میں رکھا ہوا، جسے ذکر حسین نے بالکل جلا بخشی ہوئی کہ پوری دنیا نیریٹو بدل دے گی، مگر یہاں سے جو ذکر ہوگا وہ الہی ہوگا. الہی نیریٹو ہے، نہیں روک سکتے. کیسے روکیں گے اس کو جو بچپن سے سن رہا ہو موت تمہارے لیے کیا ہے، اللہ من الاصل. تو جو یہاں آئے گا اسے سب سے پہلے اس بات کو اپنے وجود میں ایبزارو کرنا ہوگا کہ موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے.